اور پھر میں ان اللہ والوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت مخدوم سمنا تلاش میں نکلتے مرشد کی تلاش میں. یا مجھے اعلیٰ حضرت بھی یاد آ جاتے ہیں اور کئی بزرگ یاد آ جاتے ہیں. حضرت مخدوم سمنا علیہ الرحمہ نے کتنے بزرگوں کے ہندوستان کے لیے عظیم سفر. بڑی عجیب زمین ہے یہ ہندوستان کی، خدا کی قسم. میں حیران ہوا کہ یا اللہ حضرت مخدوم سمنا کہیں اور چلے جاتے عرب وغیرہ کے علاقے میں، ہندوستان کا رخ کیوں کیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ ہندوستان سے مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو مخدوم سمنا نے یہاں کا رخ کیا. راستے میں کئی اولیاء ملے، کئی اولیاء ملے. میں بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء بھی اپنا مقام رکھتے ہیں، بزرگ بھی اپنا مقام رکھتے ہیں اپنی جگہ پر. لیکن اولیاء، کئی اولیاء ملے جن سے مخدوم سمنا ملتے تو یہی کہا جاتا تمہارا حصہ بنگال میں ہے، تمہارا حصہ بنگال میں. کسی نے اپنا نہیں بنایا، سب نے اشارہ کر دیا. جیسے اعلیٰ حضرت بدایوں پہنچے تو بدایوں والوں نے کہا یہاں تمہارا حصہ نہیں، مارا رہا چلے جاؤ. پتہ یہ چلا اللہ والے جانتے ہیں کہ کس کی نسبت سے کس کو کیا مقام ملنے والا ہے. یہ ہے کس کی نسبت سے کس کو کیا مقام ملنے والا ہے، وہ اولیاء جانتے ہیں. اس لیے اسی کے حصے کو اس کی طرف پھیر دیتے کہ جاؤ تمہارا حصہ وہاں ہے، وہاں سے تمہیں مقام اور مرتبہ نصیب ہوگا. اور گئے اپنے شیخ کے یہاں گئے تو استقبال کے لیے نکلے. کیا تمہارا ہی انتظار تھا، تمہارا ہی. اور پھر اس ماں کی عظمت پر قربان جس کی بارگاہ میں بیٹے نے عرض کیا کہ ماں تخت کو چھوڑ کر میں راہ سلوک اختیار کرنا چاہتا ہوں، ماں مجھے اجازت دے. تو ماں نے کہا بیٹے ایسے تجھے رخصت نہیں کروں گی. مخدوم سمنا سے کہا اس طرح تجھے رخصت کروں گی جیسے جنگ اور فتح کے لیے کوئی قافلہ روانہ ہوتا ہے. میں تجھے فوج کے ساتھ لے کر کے چلوں گی اور تجھے رخصت کروں گی. اب ماں کی بات تھی، مان لیا. اب سب رخصت کرنے کے لیے روانہ ہوئے. تھوڑے سے فاصلے کے بعد سب کو روانہ کرنا، واپس کرنا آپ نے شروع کیا. آخر میں دو لوگ بچے جن کی صحبت اور جن کا ساتھ ضروری آپ سمجھتے تھے. لیکن ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ کہا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میری عبادت اور میرے رب سے معاملات کے اندر میں تمہیں بھی مخل پاتا ہوں. تم چلے جاؤ، اب میں اور میرے مولا کی عبادت کافی.